السلام علیکم ناظرین، پروگرام فور سائیڈ میں خوش آمدید۔ وائس آف ساؤتھ ایشیا کے اسٹوڈیو سے میں ہوں آپ کا میزبان وقار حسین۔ غزہ کو ایک بار پھر خون کی وادی میں تبدیل کر دیا گیا۔ 7 روزہ عارضی جنگ بندی کے ختم ہوتے ہی اسرائیلی فوج کی مقبوضہ پٹی پر فضائی، سمندری اور زمینی سطح پر خوفناک اندھادھند بمباری سے بچوں اور خواتین سمیت 200 سے زائد اموات ہو گئیں۔ امداد پھر بند کر دی گئی۔ مذاکراتی کمیٹی کو واپس روانہ کیا جا چکا ہے۔ اسرائیل نے تہیہ کیا ہے کہ وہ حماس کے وجود کو ہر قیمت پر ختم کرے گا۔ دوسری طرف حماس بھی مزاحمت سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے۔ اپنے آپ کو انسانیت کا علمبردار کہلوانے والا امریکہ بھی اسرائیل کا ہم نوا بن گیا ہے۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ حماس کے ساتھ دوبارہ جنگ کی صورت میں اسرائیل کو امریکہ کی مکمل حمایت حاصل ہوگی۔ دیکھنا یہ ہے کہ اسرائیل اپنے مکمل یرغمالیوں کی رہائی کے بعد کیا اقدام اٹھائے گا، جبکہ حماس اس کا جواب دینے کے لیے کیا تیاری کر رہا ہے۔ در حقیقت المیہ یہ ہے کہ مقبوضہ پٹی میں ہونے والی بربریت کے نتیجے کا کسی کو کوئی حقیقی ادراک نہیں ہے۔ مستقل جنگ بندی کے محض مطالبات کو ہوا میں اڑایا جا رہا ہے۔ عالمی ادارے بھی بے بسی کا منظر پیش کر رہے ہیں۔ سنجیدہ کوششیں کرنے کے باوجود انسانی جانوں کا ضیاع لمحہ فکریہ ہے۔ خون کا کھیل کب تک جاری رہے گا، مردہ ضمیر کب بیدار ہوں گے؟ پروگرام میں اس پر بات چیت کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام آباد سے سینئر تجزیہ کار پروفیسر طاہر ملک صاحب۔ ان سے گفتگو کا آغاز کریں گے مگر ایک وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک۔ وقفے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے غزہ کی تازہ ترین صورتحال کی۔ پروگرام کو جوائن کرنے پر طاہر ملک صاحب کو خوش آمدید کہیں گے۔ طاہر صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ثالثین مستقل جنگ بندی کی کوششوں کے لیے سنجیدہ ہیں؟ کیونکہ عالمی ادارے تو بے بسی کی تصویر پیش کر رہے ہیں، جنگ بندی کے حوالے سے محض مطالبات کیے جا رہے ہیں، لیکن کوئی اس پر کان دھرنے کو تیار نہیں۔ دیکھیے، میرے خیال سے صورتحال یہی تھی، لیکن جو سیز فائر پہ اگری کر لیا اسرائیل نے، خواہ وہ چند روزہ تھا، یہ ایک کانفیڈنس بلڈنگ میئر ہے، اعتماد سازی کی فضا میں یہ کافی۔ اور اسرائیل بھی کوئی بھی جنگ، کوئی بھی ملک خواہ کتنا ہی طاقتور ہو، وہ غیر معینہ مدت کے لیے جنگ کو تو نہیں آگے لے جا سکتا۔ ان کے جو اہداف ہیں، آبجیکٹو ہیں، وہ ایک لمیٹڈ وار کے ہی ہیں، اور ان اہداف میں کافی حد تک بہت سارے پورے بھی ہو گئے۔ اور لہٰذا اب ایسے ہے کہ جو قطر، گلف کنٹریز اور سعودی عربیہ اور امریکہ وہی کہیں گے کہ اس کو سیز فائر کو مستقل بنیادوں پہ کیا جائے۔ اس کے اندر یو این کو بھی چاہیے کہ وہ ایک متحرک رول پلے کر کے نیکسٹ سٹیج میں یو این پیس کیپنگ فورسز وہاں اگر بھیج دے تو مستقل بنیادوں پہ امن بھی قائم ہو سکتا ہے۔ اس میں کوئی شک کی گنجائش موجود نہیں ہے کہ امریکہ دوہرا معیار اپنائے ہوئے ہے، کیونکہ ایک طرف کہہ رہا ہے کہ جانوں کا ضیاع نہیں ہونا چاہیے، لیکن دوسری جانب اسرائیل کا ہم نوا بنا ہوا ہے۔ کیا کہتے ہیں اس پر آپ؟ ہمیں اب یہ ضروری تو نہیں کہ ہم ایلس ان ونڈر لینڈ کی طرح ہر جنگ میں ہر سال ہمیں بڑی حیرت کا اظہار کریں گے۔ اسرائیل کے قیام سے لے کے آج تک یہ بات تو طے۔ اب ہم عرب ممالک، یہ دوسرے جو ممالک ہیں مشرق وسطیٰ میں، جو امریکہ کے اتحادی ہیں، اور اسرائیل بھی امریکہ کا اتحادی ہے، وہ ایک ملک ہے، اور مسلمان ملک جو ہیں جو امریکہ کے اتحادی ہیں وہ درجن بھر سے بھی زیادہ ہیں۔ تو یہ اگر بے وقت ہیں تو اس میں اسرائیل کا تو کوئی قصور نہیں، نہ امریکہ کا قصور ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم بے وقت کیوں ہیں، ہم وہ کلاؤڈ کیوں نہیں انٹرنیشنل ریلیشنز میں رکھتے، ہمارا وہ وزن کیوں نہیں ہے، ہمارے ڈپلومیسی کا فیلئر کیوں ہے، ہم معاشی طور پہ، سیاسی طور پہ اتنے مضبوط کیوں نہیں ہیں، علمی طور پہ اور سائنس میں، ٹیکنالوجی میں۔ تو اس میں نہ امریکہ کا قصور ہے نہ اسرائیل کا قصور ہے۔ ایک حد تک ان کی فارن پالیسیز انجسٹ ہیں اور اسرائیل ایک غیر قانونی ریاست ہے، لیکن ہماری اپنی جو نااہلی ہے اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں۔ ہمارے یہاں یہ روایت رہی ہے کئی سو سال، جب سے زوال شروع ہوا ہے مسلمانوں کا، 400 سال سے، اسباب زوال امت یہود اور ہنود پہ ٹھوس دیے جائیں، وہ ایک پہلو ہے، لیکن ہم اپنے زوال کا کافی حد تک خود بھی ذمہ دار ہیں۔ اس کے ذمہ دار نہ امریکہ ہے نہ اسرائیل ہے۔ سوال کیوں ہم ایک جدید سیاسی نظام استوار نہیں کر سکے، کیوں ہم ایک جدید معیشت کی تعلیم نہیں دے سکے،
تشکیل نہیں دے سکے، کیوں ہم تعلیم میں سے سائنس اور ٹیکنالوجی میں پیچھے ہیں؟ اس سوال پر مسلمان ملکوں کو، معاشروں کو اور علمی حلقوں کو اس سوال پر غور کرنا چاہیے۔ طاہر صاحب، کیا وجہ ہے اقوام متحدہ سمیت دیگر عالمی قوتیں مستقل جنگ بندی میں کامیاب نہیں ہو پا رہیں؟ کیا یہ عالمی اداروں کے وجود کے لیے سوالیہ نشان نہیں کہ ان کی بات اسرائیل ماننے کو تیار نہیں ہے؟ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، کیونکہ لیگ آف نیشن کے بعد جب اقوام متحدہ کا قیام ہوا تھا دوسری جنگ عظیم میں، اس کا مقاصد یہی تھا کہ وہ ایک ایگریسر اسٹیٹ کو اور جارحیت، ایگریشن کرنے والی ریاست کو، جارحیت کے ارتکاب کرنے والے کو کولیکٹیو سیکیورٹی کے ذریعے وہ اس کا بند روکیں گے، جنگوں کو دنیا کے نظام سے ختم کریں گے۔ پر یہ ایک سیڈ ریئلٹی ہے، آج فلسطین ہے، اس سے پہلے آپ دیکھ لیں عراق میں جو جنگ کی امریکہ نے، وہ ٹوٹل ڈسٹورشن اور لائز میں تھی۔ تو یہ کولیکٹیو سیکیورٹی کا تصور عالمی سطح پہ ختم ہو چکا ہے، یہ تو نہیں کامیاب نہیں رہا۔ اب یہ ہے کہ اس کے چارٹر میں کچھ بنیادی فلائیں، دنیا جب سے کائنات بنی، یہ اس کی بنیاد چونکہ اقوام متحدہ کی بین الاقوامی قانون پہ، عالمی قانون، انٹرنیشنل لا پہ، اور انٹرنیشنل لا کا یہ اصول ہے کہ تمام جو ریاستیں ہیں وہ برابر ہیں، اور اقوام متحدہ کے چارٹر میں بھی ہے، جبکہ در حقیقت وہ برابر نہیں۔ آج کچھ ریاستیں کمزور ہیں، کچھ طاقتور ہیں، کچھ کا عالمی نظام میں اثر و رسوخ گہرا ہے، اور یو این نے ان کو ویٹو پاور بھی دے رکھی۔ تو طاقت سے جو ہے تنازعات حل ہوتے ہیں۔ اب ایک ملک کمزور ہے، دوسرا ملک طاقتور ہے، تو نہ اقوام متحدہ کچھ کر سکتا ہے، نہ کچھ اور کر سکتا ہے، جب تک وہ ملک، طاقتور ملک یا تو اس کے ساتھ نہ کھڑے ہوں، اور یا وہ ملک خود طاقتور نہ ہو۔ تو دنیا میں جو انٹرنیشنل سسٹم ہے وہ کسی اخلاقی قدروں پہ نہیں بلکہ طاقت کے اصولوں میں پر کھڑا ہے، اور طاقت کے توازن میں اسرائیل کا پلہ بھاری ہے۔ طاہر صاحب، کیا آپ کو مستقبل قریب میں مستقل جنگ بندی نظر آ رہی ہے؟ اگر نہیں تو یہ سلسلہ کب تک جاری رہتا دکھائی دے رہا ہے؟ مستقل جنگ بندی نہیں ہو سکے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 1993 میں اوسلو پیس ایکارڈ ہوا، مستقل جنگ بندی نہ ہو سکی، یو این کی قراردادیں آئیں، اور عرب اسرائیل جو جنگیں تھیں 1948 سے 1973 تک، اس کے بعد 1976 میں مصر اور اسرائیل کے درمیان امن کا معاہدہ ہوا، اور اس کو کیمپ ڈیوڈ ایکارڈ کا۔ تو جب تک اصل فریق جو ہے، اصل فریق کون ہے؟ وہ فلسطینی ہیں، ان کی زندگیوں، ان کی لائف میٹر کرتی ہے، ان کا جو سوال ہے وہ قومی سوال ہے، وہ کوئی مذہبی سوال نہیں ہے کہ ان کو ایک ریاست جو ہے، ان کو ان کا رائٹ ہے، انسانی حقوق کا احترام ہونے چاہیے۔ جب تک یہ ایشو سیٹل نہیں ہوگا تو حماس جو ہے اس نے تو بلکہ اس جنگ میں اسرائیلی ولنریبلٹی ایکسپوز کی ہے، ان کا انٹیلیجنس فیلئر تھا، وہ یہ نہیں تعین کر سکے کہ اس طرح، اور جو ڈیفنس وال انہوں نے تشکیل دی تھی وہ بھی بری طرح ایکسپوز ہوئی۔ تو اب اگر جنگ بندی ہو جاتی ہے اور اسرائیل جو ہے وہ پیلسٹینینز کو کنسیشنز نہیں دیتا، تو ان کی اوپر یہ خطرہ منڈلاتا رہے گا، تو مستقل جنگ بندی کا مجھے امکان نظر نہیں آتا۔ اس بات میں کتنی حقیقت ہے کہ اسرائیل تمام یرغمالیوں کی رہائی کے بعد حماس کے خاتمے کے لیے حتمی کارروائی کرنے کی منصوبہ بندی تیار کیے ہوئے؟ میرے خیال سے یہ جو ماڈرن وارفیئر ہے، جس میں سمارٹ وارز ہیں، ٹیکنالوجی ہے، اس کے باوجود نان اسٹیٹ ایکٹرز کو اس طرح ختم نہیں کیا جا سکا۔ یہ امریکہ کا جو ایکسپیرینس عراق اور افغانستان میں رہا ہے، وہاں یہ ہمیں نظر آتا ہے، اور بالآخر امریکہ کو ٹاکس کرنی پڑی افغانستان میں۔ اسی طرح اسرائیل کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ انتفاضہ پہلے پی ایل او تھا، پھر انتفاضہ ہوا، پھر اس کے بعد حماس نے جنم لیا۔ تو نان اسٹیٹ ایکٹرز رہیں گے جب تک کہ آپ پیلسٹینینز کو کنسیشن نہیں دیتے، ختم انہیں نہیں کیا جاتا۔ ناظرین، پروگرام میں وقت ہوا ایک چھوٹے سے وقفے کا، تھوڑی دیر میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں اسلام آباد سے پروفیسر طاہر ملک صاحب، ان سے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ طاہر صاحب،
اسرائیلیوں پر حماس کی کارروائی تخریب کاری گردانی جاتی ہے، جبکہ فلسطین سمیت دیگر مسلم ممالک میں مسلمانوں پر ڈھائے جانے والے مظالم پر کسی کی زبان نہیں ہلتی. کیا کہیں گے اس پر آپ؟ دیکھیں، یہ تو دنیا میں دورے میں آ رہے ہیں، مسلمان ملکوں میں اپنے دورے میں آ رہے ہیں، مغرب کے اپنے دورے میں آ رہے ہیں. ہمارے یہاں یہ ٹینڈنسی ہے کہ ہم مغرب کے دورے میں جو ہیں وہ بھرتے ہیں، اور بھرنے بھی چاہیے. اس وقت پوری دنیا میں جو غزہ کی سپورٹ میں، ویسٹ میں، امریکہ میں، یورپ میں انسانی ضمیر بیدار ہو گیا، اور اسرائیل اس فرنٹ پہ وہ وار لوز کر چکا. لیکن یہ دور معیار ہمارے ملکوں میں بھی، یہاں بھی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہوتی ہیں، یہاں بھی لوگوں کے اوپر مظالم ڈھائے جاتے ہیں. اس پہ ہم سلیکٹیولی خاموش رہتے ہیں، اسی طرح ویسٹ کے لوگ سلیکٹیولی خاموش رہتے ہیں. لیکن ویسٹ میں یہ ہے کہ جمہوریت کی وجہ سے پلورلسٹک سوسائٹی ہے اور لوگوں کے حقوق ہیں، تو آپ گورنمنٹ کی پالیسی سے ڈس ایگری کر سکتے ہیں. جو ہمارے ملک ہیں، عرب مسلمان ممالک ہیں، وہاں پہ گورنمنٹ کی پالیسی سے اگر آپ ڈس ایگری کرتے ہیں تو آپ اینٹی اسٹیٹ کہلاتے ہیں. تو اس کے لیے سینسٹائز ہونا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جس سطح پہ ویسٹ میں جو وہاں کا رائٹر ہے، آرٹسٹ ہے، جرنلسٹ ہے، سول سوسائٹی ایکٹیوسٹ ہے، پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، ویمن ایکٹیوسٹ ہیں، جس طرح وہ غزہ کی سپورٹ میں آئے ہیں، وہ مسلمان ملکوں سے زیادہ بہتر احتجاج تو ادھر ہو رہا ہے مسلم سوسائٹی سے. طاہر صاحب، اسرائیل حماس جنگ کو 58 روز گزر چکے ہیں اور اب ایران لفظی حمایت کرتا بھی نظر نہیں آ رہا. آخر کیا وجہ ہے اس کی، اور ایران کو آپ اس وقت کہاں دیکھتے ہیں؟ اس میں یہ ہم انتشار کا شکار اس لیے ہوتے ہیں کہ خلافت عثمانیہ کے زوال کے بعد خلافت نہیں رہی، مسلمانوں کی امپائر نہیں رہی اور امہ نہیں رہی. اس کا ایک خیالی تصوراتی تصور ہے، حقیقت میں نہیں ہے. یہ درست ہے کہ مسلم ماسز جو ہیں، یہ عرب سٹریٹ، مسلم سٹریٹس میں مسلم بردرہڈ ہے، لوگ فیل کرتے ہیں پوری مسلم دنیا میں کہ فلسطین کے ساتھ ظلم. لیکن تین چیزیں انہیں ڈیوائیڈ بھی کرتی ہیں. ایک ایلیٹ اشرافیہ جو رولنگ کلاس ہے مسلم سوسائٹیز میں، دوسرا حکومتیں، اور تیسرا ریاست کے اپنے مفادات. تو ان تین چیزوں کی وجہ سے پریکٹیکلی، جس طرح ویسٹ میں تو نیٹو کا اتحاد بنا لیا، تو اب جو آپ او آئی سی کی قرارداد دیکھتے ہیں تو وہ بڑی اسٹرانگ ورڈڈ ہے، لیکن اس کے اندر کوئی پریکٹیکل ایکشن نہیں لی گئی، کہ وہ سینکشنز کی بات نہیں کی گئی، کوئی ڈپلومیٹک ریلیشن سویئر کرنے کی بات نہیں کی، کوئی ایئر سپیس نہ دینے کی بات نہیں کی گئی. تو وہ ہمارے کیپیسٹی کے بھی ایشوز ہیں اور ول کے بھی ایشوز ہیں. اور جہاں تک یہ نان اسٹیٹ ایکٹرز کو دوسری اسٹیٹس یوز کرتی ہیں، ان کی خاطر جنگ میں نہیں کودتی. آپ دیکھ لیں کہ ہم پاکستان سے لے کے ٹرکی، ایران، قطر سب یہ یوز کریں گے حماس کو، لیکن ان کی خاطر جنگ میں نہیں کودیں گے. تو ایک ویسے جذبات بڑھائے جاتے ہیں، ان کے اوپر انویسٹمنٹ کی جاتی ہے، ان کو لاجسٹک سپورٹ دی جاتی ہے، ان کو ہر طرح کی ڈپلومیٹک اور دوسرا. لیکن یہ سب چیزیں شارٹ آف وار ہیں، وار کے اندر وہ نہیں کودے. دو ریاستی حل کو پس پش ڈال دیا گیا اور اسرائیل کی خواہش ہے کہ تمام علاقے پر وہ قابض ہو جائے. اسرائیل فلسطینی سرزمین سے بیت المقدس کے علاوہ اور کیا چاہتا ہے؟ وہ یہی چاہتے ہیں کہ وہ ایک مائنورٹی ہیں. اگر آپ دیکھیں مشرق وسطیٰ میں، تو وہ اپنی جو ولنریبلٹی ہے، انسیکیورٹی ہے، وہ عرب علاقوں پہ قابض ہو کر اس کو اپنی ریاست کو ایک وسعت دینا چاہتا ہے. ایک گریٹر اسرائیل ہے یا ایکسپینشن. اب اسے کوئی فیئر نہیں ہے. جب یہ کریشن آف اسرائیل کے بعد، اسرائیل کے قیام کے بعد اس قضیے نے جنم لیا، تو 1973 تک یہ عرب اسرائیل تنازع تھا. اب یہ فلسطین اور اسرائیل تنازع ہے. عرب جو ارد گرد ہمسایہ ممالک ہیں، انہوں نے تو اپنی سپلائیز جو ہیومینیٹیرین بیسز پہ ہیں، ان کے لیے انہوں نے اپنے بارڈر بند کر دیے اور ریفیوجیز کے لیے بھی بند کر دی. تو اسرائیل کی ایروگینس اس لیے بھی ہے کہ یہ فلسطینی ہیں اور یہ اس پٹی میں، اور یہ ہمارے رحم و کرم پہ ہیں، اور ان کے پیچھے کوئی بھی نہیں. یہ بے یار و مددگار ہیں. اور اس تاثر کو جو فلسطین کے اسرائیل کے پڑوس میں مسلمان ممالک ہیں، انہوں نے اس تاثر کو زائل کرنے کے لیے کچھ نہیں کیا.
امریکی صدر جو بائیڈن اور اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے خلاف وہاں کی عوام مظاہرہ کر رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ اس جنگ کے دوران ہی دونوں اپنے عہدے چھوڑ دیں۔ تو آئندہ انتخابات میں آپ ان دونوں حضرات کے حوالے سے کیا صورتحال بنتی دیکھ رہے ہیں؟ وہ انتہائی ان پاپولر تھے جنگ سے پہلے، لیکن اس جنگ نے انہیں بھی مضبوط کیا، اور انہوں نے نیشنل گورنمنٹ کی بھی آفر کی، اور وہ ایک رائٹ ونگ فاشسٹ ایکسٹریمسٹ پارٹی اور لیڈر ہیں، ان کی پارٹی بھی ہے۔ تو یہ جتنے بھی ہوتے ہیں رائٹ ونگ پاپولسٹ فاشسٹ ایکسٹریمسٹ، ان کی سیاست یہ ہوتی ہے کہ ہمارے ریاست اور ہماری قوم خطرے میں۔ تو اس جنگ، یہ جو حماس کا اٹیک ہوا ہے، اس کے تاثر کو تقویت ملی ہے انٹرنلی۔ اسرائیل کے نقطۂ نظر سے دیکھیں کہ ہم خطرے میں، تو یہی نریندر مودی کر رہے ہیں، یہی دوسرے جو پاپولسٹ لیڈر ہیں وہ بھی یہی کر رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ بھی خود یہی کہتے ہیں، I want to make America great، یہ تو ان کے بیانیے کے لیے یہ جنگ بڑی ان کو غیر مقبولیت کی سطح پہ لے آئے گی۔ لیکن جہاں تک ان کی ڈومیسٹک پالیسیز کا سوال ہے، وہ سوسائٹی پولرائزڈ ہے، اور اس کے اندر جو ان کی ان ڈیموکریٹک پریکٹسز ہیں اور اکنامک اور پولیٹیکل پرفارمنس ہے، وہ کافی کوسچنیبل۔ ماضی شاہد ہے کہ امریکہ نے کسی بھی دور میں کسی کی بھی حمایت کی ہے تو وہ آئندہ انتخابات میں اقتدار میں نہیں رہتا، خواہ وہ ڈیموکریٹس کی حکومت ہو یا ریپبلکن کی۔ اب جیسے بائیڈن اسرائیل کی حمایت میں کھل کر کھڑے ہیں سامنے، اور ایسی صورتحال میں امریکہ میں آئندہ بائیڈن کے لیے کیا سیاسی ماحول دیکھ رہے ہیں آپ؟ نہیں، امریکہ کے انتخابات میں آپ دیکھ لیں کہ اسرائیل پالیسی کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ یو ایس کا ووٹر، جس طرح پاکستان کے انتخابات میں افغان پالیسی کا نہیں، تو یو ایس کے ووٹر کے اپنے ڈومیسٹک ایشوز ہیں، وہاں کی اپنی نظریات ہے، لیکن جو ڈیموکریسی کو چیلنج آیا ہے ٹرمپ کی شکل میں، وہ ڈیموکریٹ پارٹی کے لیے بڑا مشکل ہے۔ اس کے لیے انہیں ایک نئی حکمت عملی چاہیے اور نئی لیڈرشپ چاہیے۔ کئی کنٹینڈرز ہیں، لیکن اگر ٹرمپ کینڈیڈیٹ ہوئے تو وہ ڈیموکریٹس کی نسبت کافی مضبوط امیدوار ہوں۔ ابھی کہنا تو کچھ قبل از وقت ہے، کیونکہ یو ایس الیکشن بڑے لمبے چلتے ہیں اور ان کے پرائمریز 1.5-2 سال کا پروسیس ہوتا ہے، تو میں نے اس طرح کلوزلی فالو نہیں کیا۔ جنگ میں امریکہ براہ راست شریک نہیں۔ امریکہ نے ویتنام پہ جنگ کی، امریکہ نے افغانستان پہ حملہ کیا، امریکہ نے عراق پہ حملہ کیا، لیکن اس جنگ میں امریکہ اسرائیل کو سپورٹ کر رہا ہے، لیکن یہ جنگ امریکہ اس کا کوئی مرکزی فریق نہیں ہے، نہ یہ جنگ اس نے شروع کی۔ تو یہاں ذرا تھوڑا سا مختلف ہے، اور یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا۔ اگر آپ ماضی کی ساری جنگوں کی تاریخ دیکھیں گے تو ایسے ہی 73 بار، 56 اور 67 سب جنگوں میں انہوں نے یونیلیٹرلی سپورٹ کیا، اور یہ امریکہ کی پالیسی کی سکسیس بھی ہے۔ آپ اس طرح کیوں نہیں دیکھتے انہیں کہ مسلمان ممالک بھی امریکہ کے اتحادی ہیں اور اسرائیل بھی اتحادی، اور دونوں کو اس نے برقرار رکھا ہوا ہے اور اسرائیل کی کھلم کھلا حمایت کر رہا ہے۔ تو یہ تو اس کی سکسیس ہے مڈل ایسٹ میں، یونیلیٹرلی جا کے وہ اسرائیل کو آؤٹ آف دا وے سپورٹ کر رہا ہے، اور اس کے جو اتحادی ہیں وہ اب بھی اس کے اتحادی ہیں، وہ اس سے علیحدہ نہیں ہوئے، وہ بھی امریکہ کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ بلا کر جنگ سے ایک چیز اچیو ہوئی ہے کہ ان کا کاز ہائی لائٹ ہو گیا ہے، اور جو گلف کنٹریز یونیلیٹرلی اسرائیل کو تسلیم کرنے ہوئے چلے تھے، اس پروسیس کو بریک لگا۔ بہت بہت شکریہ پروفیسر طاہر ملک صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا۔ ناظرین، پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اگلے پروگرام تک ٹیم 4 سائیڈ کے ساتھ اپنے میزبان وقار حسین کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔